جس شخص کی زندگی میں بالکل اندھیرا چھا چکا ہے، جو شخص بالکل مایوس ہو چکا ہے، چاروں اطراف سے غربت نے اس کو گھیر لیا ہے، چاروں اطراف سے بے روزگاری نے اس کو گھیر لیا ہے، چاروں اطراف سے قرض نے اس کو لپیٹ لیا ہے، چاروں اطراف سے اندھیرا چھا چکا ہے، نا امیدی چھا چکی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بدنصیب ہے، بدبخت ہے، اس کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو شخص اپنی زندگی میں بالکل تھک ہار چکا ہے، وہ شخص بھی اگر ماہ شعبان المعظم کے پہلے عظیم الشان جمعہ میں یہ تین کام اگر کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں بے برکتی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں غربت کو ختم کر دیتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں، قرض کو ختم کر دیتے ہیں، بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو جمعہ ہے ماہ شعبان المعظم کا پہلا عظیم الشان جمعہ، یہ کوئی چھوٹا جمعہ نہیں ہے۔ یہ جمعہ بڑی ہی برکت والا ہے، بڑا ہی عظیم جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت والا جمعہ ہے۔ اس جمعہ المبارک کے دن اللہ پاک نے دنیا کی تمام نعمتوں کے دربار سجا رکھے ہیں۔ ہر طرح کی نعمت کا اللہ پاک نے دربار سجا رکھا ہے، اور اللہ پاک پکار پکار کے اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، اے بندو آؤ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگتے ہو میں تیری جھولی بھر دوں گا، میں آپ لوگوں کی جھولیاں بھر دوں گا۔ محترم ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان المعظم کے پہلے عظیم الشان جمعہ میں یہ تین کام اگر کر لیتا ہے، اللہ پاک کی تمام نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ تمام نعمتوں سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اگر اولاد مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے ماہ شعبان المعظم کے پہلے عظیم الشان جمعہ کی برکت سے۔ اگر کوئی بے روزگار شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کبھی روزگار مل ہی نہیں سکتا، وہ یہ تین کام کر کے شرطیہ آزما کر دیکھ لے، اللہ پاک اس کے من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ بے اولاد شخص اگر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نرینے اولاد سے فیض یاب کر دے گا۔ کوئی ذاتی گھر سے محروم شخص یہ تین کام آج ماہ شعبان المعظم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن کرے گا تو اللہ پاک اس کو بہت جلد خوشخبریوں سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی شخص پہاڑوں جتنا قرضہ رکھتا ہے، پریشان ہے، اس کے پاس ادائیگی کے لیے، چکانے کے لیے، قرض ختم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہ تین کام کر لے، اللہ پاک کی غیبی مدد سے وہ مالا مال ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس کو بہت جلد اتنی بڑی رقم عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہ پہاڑوں جتنا قرض ختم ہو جائے گا۔ یہ پکی ٹھکی نیت کر کے، مستقل آپ کامل نیت کر کے یہ تین کام آج لازمی کر کے دیکھ لیں، آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا پہلا عظیم الشان جمعہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑا ہی خوشبخت انسان ہے جو یہ تین کام کر لیتا ہے۔ یہ تین کام کون سے ہیں اس ویڈیو کی توسط سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اتنے مختصر کام ہیں، اتنے مختصر اعمال ہیں کہ اگر آپ نے کر لیے، یقین کریں آپ کی زندگی کو اللہ پاک چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ پہاڑوں جتنے قرض میں ڈوبے ہیں تو اللہ پاک اس قرض کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ نے ذاتی گھر لینا ہے یا آپ اگر ذاتی گھر کے خواہش مند ہیں تو یہ تین کام کرنے سے پہلے آپ مستقل نیت کر لیں ذاتی گھر کے، اور پھر اس کے بعد جس ترتیب اور جس مقدار سے، جس طریقے سے میں آپ کو یہ تین اعمال، تین کام بتاؤں گا، آپ نے بالکل اسی طرح کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو بہت جلد ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار میں اگر آپ وسعت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو کاروبار کی نیت کر کے یہ تین اعمال کر لیں، اللہ پاک آپ کے اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی مستقل نیت کر کے آپ کامل ایمان کے ساتھ
توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تین کام کر لیں۔ اب یہ تین اعمال بتانے سے پہلے میں آج ماہ شعبان المعظم کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخش دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحم الراحمین، جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو تو من پسند روزگار سے نواز دے۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نجات کا، یا اللہ ان کے لیے نجات کے راستے کا بندوبست پیدا فرما۔ تو لفظ اپنے ارادے سے ان کے اس مسئلے کو حل فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے سکون ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ غیبی دروازے کھول دے، ان کی مدد کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ جو بیٹیاں اور بیٹے گھروں میں رشتوں کے خواہشمند ہیں شادی کرنے کے اعتبار سے ان کے لیے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ اب آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے؟ نماز جمعہ سے آپ پہلے کرنا چاہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد کرنا چاہیں، یا عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، جب بھی چاہیں آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بالکل تنہائی والی جگہ ہو، بالکل خلوت والی جگہ ہو، کیونکہ عمل جہاں بھی آپ کریں وہ جگہ تنہائی والی ہو۔ آپ یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ آپ کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا اور آپ سے بھی کوئی بات نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس عمل کا حصہ ہے۔ یہ ان شرائط پہ اگر آپ نے پورا اتر کے عمل کیا تو عمل کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے گا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود پڑھ لینا ہے، کوئی سا درود پڑھ لیں، مختصر صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا کوئی درود جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو نماز والا درود اگر آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، وہ سب سے افضل بھی ہے قبولیت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے۔ ایک دفعہ میں درود پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے ایک دفعہ درود پڑھا، درود ابراہیمی۔ آپ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد یا کوئی سا مختصر درود پڑھ لیں۔ مقدار کتنی رکھنی ہے؟ 3 دفعہ۔ 3 دفعہ چھوٹا درود پڑھیں، مختصر درود پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں، جو بھی پڑھیں 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے توجہ و دھیان کے ساتھ سب سے پہلے مقصد کی نیت کر لیں۔ مقصد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کریں، پکی ٹھکی نیت کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ، کیونکہ تمام کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اب آپ نے اللہ سے لینا ہے، اللہ سے بات کو منوانا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اگر آپ نے توجہ اور دھیان اور کامل ایمان کے ساتھ یہ عمل کر لیا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ تعالی عزیز مل کر رہے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ 3 اعمال بتاؤں گا، 3 کام بتاؤں گا، ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے، مقدار یہی رکھنی ہے، اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کون سا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی انفرادی طاقت نہ کوئی اجتماعی طاقت مگر اللہ۔ یہ ایک توحیدی کلمہ ہے۔ یہ کلمات آپ نے اپنے جس بھی مشکل میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے ہونے کی نیت کر کے، غیبی مدد کو طلب کر کے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہ میری انفرادی طاقت ہے نہ میری اجتماعی طاقت ہے مگر تو ہے،
تیرے سوا اور کوئی طاقت نہیں، تو ہی کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم دل میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ لیکن آپ نے پڑھنا کتنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 100 دانوں والی، ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی، یعنی 100 ٹائمز آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جس مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہو، جس مقصد میں آپ اللہ کی مدد چاہتے ہو، اس کو دل میں اس کو تصور میں لا کر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار پڑھ لینا۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ آپ کو 3 اعمال بتاؤں گا، ان میں سے ایک بھی نظر انداز کر لیا تو آپ کا یہ جو آج کا عمل ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ ہر عمل جو ہے اپنی جگہ ضروری ہے اور لازمی مظلوم ہے۔ پہلا عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کرنا ہے استغفر اللہ کا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ 2 لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک جو لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دوسرا جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اعتبار سے رو کے تڑپتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خود کو گناہوں سے پاک کرنے کی نیت کر کے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ کتنی بار؟ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح 100 دانوں کی، 100 بار 100 دانوں والی تسبیح ہاتھ کی انگلی میں پڑھیں یا 100 دانوں والی ایک تسبیح پوری مکمل پڑھیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا وہ ایک کلمہ ہے جو توحیدی کلمہ ہے، جس کے بغیر آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ اگر آپ نے پڑھ لیا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ فرشتے بھی اس کلمہ کو ہر وقت اپنی زبان پر پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ میں پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے یہ کلمہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس کا مطلب اور مفہوم جان کر پڑھنا ہے۔ اے اللہ، تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہے۔ آپ نے اس کلمہ کو، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوئے دل میں اپنے مقصد کی یعنی کہ کامیابی کی نیت کر کے، یا اللہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں اس میں تو کامیابی عطا فرما، اس میں میری مدد عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے، استغفر اللہ جس طرح پڑھا ہے، اسی طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کی مقدار 313 ہے۔ وہ جو کلمات تھے استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت، وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھے۔ یہ جو ہے آپ نے 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 سے مراد 313 سے نہ زیادہ نہ کم، بالکل آپ نے مقدار کو اسی طرح رکھنی ہے۔ 313 سے زیادہ نہیں پڑھنا، ترتیب بھی ہی رکھنی ہے۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اسی طرح جس طرح شروع میں درود پڑھا تھا وہی درود، چاہے مختصر درود پڑھا ہے یا درود ابراہیمی پڑھا ہے، اسی درود کو آخر میں 3 دفعہ پڑھ لے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ جو بھی مانگا یا اللہ مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔